ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اما بعد. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ موسم سرما کے حوالے سے ان چند نیکیوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کو سردی کے موسم میں کرنا آسان ہے. ان میں سے ایک نیکی روزہ رکھنا ہے، اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. دن چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، تو بآسانی روزہ رکھنا ممکن ہے. اس لیے کم از کم اتنی کوشش تو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھ لیے جائیں، ورنہ مزید آگے بڑھا جائے تو بہت اچھا ہے. اور گھروں میں بھی جا کر بتلانا چاہیے. عموماً خواتین کے رمضان کے روزے ان کے ذمے میں قضا ہو جاتے ہیں ان کے شرعی عذر کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی ان روزوں کی قضا کرنے کا یہ بہترین موقع اور موسم ہے. اس لیے خود بھی اہتمام کریں، گھروں میں بھی اہتمام کروانا چاہیے. دوسری عبادت جو اس موسم میں کرنا آسان ہے وہ تہجد کی عبادت ہے، کیونکہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، نیند انسان کی بآسانی مکمل ہو جاتی ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا دشوار نہیں رہتا. تو اس کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس کے بارے میں بھی چند احادیث میں نے عرض کی تھی. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا ظاہر یعنی باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. ایسے ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں بنے ہوئے. اعد اللہ، اب ان کو کن لوگوں کے لیے تیار کیا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تیار کیا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے اندر آنے والی اگلی 4 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 فرمایا الان الکلام، جو کلام کے اندر نرمی کرتا ہے، گفتگو میں نرمی کرتا ہے. عام طور پر معاشرے کے اندر، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات معروف و مشہور ہے کہ سختی سے پیش آنا چاہیے. سختی سے پیش آئیں گے تو کام بنے گا، ورنہ نہیں کام بنے گا. لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کلام کرنے والے کا یہ رتبہ عطا فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں اس کو یہ والے بالا خانے اللہ عطا فرمائیں گے. نرمی. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ
نرمی پر عطا فرماتے ہیں، نرمی کے علاوہ کسی بات پر اللہ وہ عطا نہیں فرماتے۔ یہ طبیعت کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ ایک ہے کسی چیز کا مضبوط ہونا کہ ٹھیک ہے ایک ضابطہ ہے، ضابطے کے مطابق بات ہوگی، لیکن لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آیا کرتے تھے اور آ کر نعوذ باللہ آپ کو بد دعا دیا کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم، سام کا معنی ہے موت، نعوذ باللہ، وہ یہ آ کے کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، تو ایک یہودی نے آ کر یہ جب کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جواب دیا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو کیا آ کر کہا؟ فرمایا میں نے سن لیا، میرا جواب نہیں دیکھا، میں نے کہا علیکم، میں نے جواب یہ دیا علیکم، جو تم نے مجھے بد دعا دی ہے وہ تم پر ہی جائے۔ تو بس آپ کا اتنا ہی جواب تھا۔ تو طبیعت کے اندر نرمی اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، نرمی کے پر اللہ بہت کچھ عطا فرماتے، بہت کچھ، اور یہ اسی شخص کو معلوم ہوتا ہے جس کے لہجے میں نرمی رہے اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات الان الکلام۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے بھی آتے تھے، آپ بچوں سے بھی پیار فرمایا کرتے تھے۔ بچے آئے، آپ سینے سے لگایا، آپ نے بوسہ دیا۔ کسی نے عرض کیا کہ میرے تو 8 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دل اس سے ان کو ایسے کیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے نرمی ہی اللہ نے نکال دی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ نرمی بہت اس میں احادیث ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اسی کے اوپر بات مکمل ہو جائے گی۔ تو بہرحال پہلی چیز اور اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں نرمی عطا فرما، لہجے کے اندر نرمی عطا فرما۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی خیال کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، آج اس کی بھی اشد ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی الگ سے گفتگو کروں گا۔ تیسری چیز، جو لگاتار روزے رکھتا ہے، تو روزے رکھنے کے بارے میں عرض کر چکا، ایک دن کے روزے کا اللہ کیا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو لگاتار روزے رکھے گا اللہ اس کو کیا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لگاتار ضروری نہیں کہ پورے کے پورے مہینے کے رکھ لیے جائیں، بیچ میں ہم گیپ دے سکتے ہیں، ایک روزہ رکھ لیا، 2 چھوڑ دیے، 3 چھوڑ دیے، 4 دن چھوڑ دیے، پھر ایک رکھ لیا، اس طرح جس طرح چاہے آرام سے رکھ سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ وہ رات کے وقت میں نماز پڑھتا ہے جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تہجد کی طرف اشارہ کہ جس وقت لوگ سو رہے ہیں، اور یہ رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چھوٹا اپنے بڑے کو خوش کرتا ہے، خوش اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ جب وہ خوش ہوگا تو مجھے وہ نوازے گا۔ بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، بیوی شوہر کو خوش رکھتی ہے، شاگرد استاد کو خوش رکھتا ہے، ملازم سیٹھ کو خوش رکھتا ہے تاکہ جب میں خوش رکھوں گا تو مجھے ملے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ ایک مومن مرد، ایک مومنہ عورت، اس کے دل کی یہ ہر وقت خواہش ہونی چاہیے، ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ بڑوں کے بڑے، اللہ خوش ہو گئے سارا کام بن گیا، خوش ہو گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 2 اعمال کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ان میں سے جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ خوش ہو گئے تو بس کام بن گیا۔ ہمارا تو مقصد زندگی کا یہی ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے اللہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ خوش ہو گئے، سبحان اللہ، وارے نیارے ہو گئے۔ ان میں ایک بندے کا تذکرہ، دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو رات کو اپنے نرم اور گرم بستر سے بیدار ہو کر کھڑا ہوا اور اپنے گھر والوں کے درمیان تھا، گھر والوں کو بھی چھوڑا، نرم اور گرم بستر کو بھی چھوڑا، اور کھڑا کیوں ہوا؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ رات کے وقت میں اس نے اپنا نرم اور گرم بستر بھی چھوڑا، اس نے اپنا بستر بھی چھوڑا، اور یہ اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ لوگ، اپنے بیوی بچوں کے درمیان سو رہا تھا، کھڑا ہو گیا رغبت کرتے ہوئے اس ثواب کے لیے جو میرے پاس ہے، ڈرتے ہوئے اس عذاب سے جو میرے پاس
پاس ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے رب تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی بات ہے. رات کے وقت میں یہ نرم اور گرم بستر سردی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا یہ ایک کاردارت، یہ ایک بڑا کام ہے. اور پھر گھر والوں کے درمیان سویا ہوا ہے، اب دل چاہتا ہے سویا ہی رہے، اٹھ کر کیا کرنا ہے، پھر وہ اٹھ کر نماز وضو کرتا ہے، وضو کر کے تہجد پڑھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے. آمین. دوسرے آدمی فرمایا وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی، کافروں سے لڑائی ہوئی تو وہ پیچھے ہٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ کافروں نے ان پر حلہ بول دیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن پیچھے کی طرف آتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ گناہ کیوں کروں. وہ واپس پلٹا اور واپس پلٹ کر لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا خون بہہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھو میرے اس بندے کو جو واپس لوٹا اس ثواب کو پانے کے لیے جو میرے پاس ہے، اس عذاب سے ڈرتے ہوئے جو میرے پاس ہے، یہاں تک کہ اس کا خون بھی بہہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. کیا درجہ ہے، دونوں کا بہت اونچا درجہ ہے. تو یہ والا موقع پانے کا، یہ موقع جو ہے ہمارے پاس حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے کہ یہ سردیوں کی راتوں کے اندر ہم یہ بہترین موقع حاصل کر سکتے ہیں. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، طبیعتوں کے اندر چستی ہے. بعض لوگوں کی طبیعتوں میں چستی نہیں ہوتی، سستی رہتی ہے. کیا جی نیند بھی پوری ہو گئی پھر بھی پتہ نہیں کیوں سست ہیں، کیا بات ہے. تو سمجھ لینا چاہیے یہ حدیث شریف میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کے وقت میں سونے لگتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، گرہ لگاتا ہے. اور جب بھی گرہ لگاتا ہے تو ہر گرے پر یہ پھونکتا ہے، ہر گرے پر وہ یوں کہتا ہے لیل طویل، لمبی رات ہے سوتا رہے، لمبی رات ہے سوتا رہے. ہر گرہ لگائے گا ساتھ یہ بولے گا. اب یہی ہوتا ہے جب بندہ آنکھ کھلی، ابھی تو بہت وقت ہے سو جاؤ، ابھی تو بہت وقت ہے سو جاؤ. ہوتا ہے ایسا، بار بار انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا. فرمایا اب 3 گرہیں اس نے لگا دی، اس کے بعد اگر کوئی آدمی 3 کام کر لے تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. وہ 3 کام کر لے وہ بھی کوئی مشکل نہیں. فرمایا 3 کام کر لے. نمبر 1، اگر وہ بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے. اللہ کا ذکر، اٹھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ذکر کر لیا. نمبر 2، پھر وہ اگر وضو بھی کر لے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. نمبر 3، اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ صبح کرتا ہے. چست ہونے کی حالت میں دل کے اندر بھی چستی ہوتی ہے، دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے. یہ اس کی گرہ کھل گئی. اور اگر وہ ایسا نہ کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی سوتا ہی رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی نکل گئی، فجر کی نماز بھی نکل گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا فلاں آدمی تو سوتا رہا، تو فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. یعنی وہ غفلت میں پڑا رہا. یہ غفلت کا ہونا شیطان کی طرف سے، شیطان نے اس کو غافل رکھا. اور حقیقت بھی ہو سکتی کہ اس نے پیشاب کر دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ سوتا ہی رہا، تو غافل تھا تو غفلت کے اندر رہا. لیکن اگر بیدار ہو جائے گا تو چست ہو جائے گا. فرمایا اگر وہ بیدار نہیں ہوتا، یعنی وہ اٹھ کر نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو صبح جب وہ کرے گا تو دل غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، سست ہوگا. اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے. یہ ہے وجہ کہ صبح کبھی کبھی آدمی کو محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہی ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے صبح اٹھ کر اپنے اللہ کو ہی بھول گیا. جس آدمی کو مین پوڑی کی عادت ہے، جس کو سگریٹ کی عادت ہے، جس کو نسوار کی عادت ہے، صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے منہ میں پوڑیاں دبائے گا، سب سے پہلے وہ سگریٹ کا کش لگائے گا. اس کو ورنہ چین نہیں آئے گا. ایک اللہ کے بندے کو اس وقت تک چین نہیں آتا کہ بیدار ہونے کے بعد جب تک اپنے اللہ کو یاد نہ کر لے.
اللہ سے وہ تعلق ہو بندے کا، اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے تو پھر جب بیدار ہو تو جب تک اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے تب تک فائدہ نہ ہو. پھر صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام کی تیاری ہو گئی، ملازمت پر نکل گئے، دکان پر نکل گئے، کاروبار پر نکل گئے، ناشتہ بھی کیا، سب کچھ بھی کیا، ہاں صبح سویرے اللہ کی نافرمانی کر لی، فجر کی نماز بھی ادا نہ کی، رب کو ناراض کر کے جا رہا ہے. کیسے اس کی طبیعت میں چستی پیدا ہو جائے؟ یہ پھر اس کی طبیعت میں غمی ہی ہوگی، پریشان ہی ہوگا، سستی ہی رہے گی دن بھر کی. تو یہ بھی وجہ ارشاد فرمائی. تو اس سے بھی بچتا ہے بندہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادت بنا دے. اور اب یہ بہت ساری حدیث ہے، ہر کتاب جو جتنی بھی احادیث ہیں، ہر احادیث کی کتب کے اندر الگ الگ انہوں نے عنوان قائم کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تھے، کیا کیا دعائیں فرماتے تھے، آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، کس طرح آپ نماز پڑھتے تھے، سب تذکرہ ہے آپ کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں جو باتیں ارشاد میں وہ سب سامنے. تو دل کے اندر حسرت ہی پیدا کر لینی چاہیے کہ اللہ کاش میں بھی نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، کاش میں نماز تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، کاش. حسرت بھی ہی پیدا کر لے، حسرت ہی. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا کہ رات کے وقت میں جب آنکھ کھلے اگر دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو تو کم از کم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لیا کرو، کم از کم اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لیا کرو. قرآن میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ سحری کے وقت میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. تو کہا کم از کم 3 مرتبہ تم بھی اللہ سے عرض کر دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کسی بھی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل فرما دیں گے. آج یہ نوبت آئی ہے، استغفار کیا، کل اللہ تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے وہ گر ہوتے جن کو کرنے سے بندہ کو اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں دنیا کے اندر. دوسروں کو آگے بڑھانے کے لیے مالی اعتبار سے کہ تیرا کاروبار نہیں چل رہا، تو یوں کر لے، تو یوں کر لے، تو یوں کر لے، ترغیب دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، یوں کر لے، یوں کر لے، تیرا کاروبار بڑھ جائے گا. ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اور جو اکابر نے باتیں بتلائی، یہ وہ گر جن کو کرنے کی بدولت اللہ بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں رات کے وقت میں اگر آنکھ کھلے نہیں کر سکے کم از کم پہلو ہی بدل لو، پہلو بدل لو. دائیں طرف سوئے ہوئے تھے بائیں طرف ہو گیا، بائیں طرف تھا دائیں طرف ہو جائے. فرمایا کم از کم ان لوگوں میں تو آ جائے گا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. پچھلی مرتبہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور بتلایا تھا کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی نشانی بتائی، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ ساری رات بستر سے لگے نہیں رہتے بلکہ وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں. میں کم از کم پہلو بدل جائے گا، ایک پہلو تو بدلا، دوسرا پہلو تو بدلا، پہلو بدل گیا، انشاءاللہ اللہ ان لوگوں میں شامل ہی فرما دیں گے. یہ تو بارہا میں عرض کرتا رہا ہوں. استغفار تو حسرت پیدا کر لے. حسرت وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حسرت کی وجہ سے اللہ تعالی اس عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جس کی حسرت پیدا کی. یا اللہ فلاں بندہ تو نماز تہجد کے لیے اٹھتا، مجھے بھی، میرے اندر بھی یہ چیز پیدا فرما دے. فلاں آدمی وہ تو نمازوں کا اتنا پابند، فجر میں بھی آتا ہے، وہ اہتمام تلاوت کا بھی کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. حسرت، کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ایسا ہوتا. اس پر حضرت نے واقعہ لکھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مبلغ ہیں، مجاہد ہیں. غرض ہے کہ دین کے ہر شعبے میں ان کا نام ہے. اللہ نے ایسا بنایا تھا، دین کے ہر شعبے میں ان کا نام، ہر شعبے والا ان کے واقعات لکھتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ. بہت نوازت ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، معاملات آگے چلے گئے، بہرحال معاف فرما دیا. فرمایا لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اللہ نے اس کو جو درجہ دیا مجھے بھی نہ ملا.
یہ حسرت، یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ آگے بڑھ گیا یہ پیچھے ہو گئے، نہیں، وہ اپنی جگہ پر تھے، لیکن بڑوں کا طریقہ یہی ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جب جنت میں جانا ہوا تو بلال آگے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا بلال کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے رضی اللہ عنہ. اب یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ بڑھ گیا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو آگے آگے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا محافظ کے طور پر، اور بڑے چھوٹوں پر فخر کرتے ہیں یہ ہمارا ہے، آگے بڑھ گیا ماشاءاللہ، آگے بڑھ گیا. ایسا نہیں کہ ان کا درجہ نیچے ہو گیا. تو بہرحال وہ بندہ جب بیدار ہوا تو حیران رہ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک نام ہے، آخر لوہار کا وہ کون سا عمل ہے جو اس کے اندر پایا گیا جس کی وجہ سے آگے بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو جنت کی بشارت دی تو بھاگتے پیچھے کہ دیکھیں کون سا وہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی، میں بھی وہ عمل کر لوں. ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے کہ یہ جو عمل نیک کرتا ہے میں بھی وہ عمل کر لوں. یہ ایک مومن کا جذبہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ صبح گئے اور جا کر معلومات کی تو پتہ چلا واقعتاً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے جس بندے کا گھر تھا وہ لوہار تھا، اور چند ہی دن پہلے اس کا انتقال ہوا. تو معلومات کی، گھر والوں سے جا کر پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے، تو کہ یہ لوہار جو تھا اس کا کوئی عمل آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ جس پر آپ کو امید ہو کہ اللہ نے نوازا ہو؟ کہا 2 عمل ہیں اس کے، 2 عمل ایسے ہیں جو ہمیں یاد ہیں. ایک عمل تو اس کا لوہار ہے، صبح سے شام تک لوہا کوٹا کرتا تھا، لوہا کوٹ کر بنایا کرتا تھا. آج کل تو مشینی دور ہے، پہلے لوہار کو لوہے کے اوپر چوٹ لگا کر اس کو سیدھا کرنا پڑتا تھا، اس سے وہ چیزیں بناتا تھا. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہتھوڑا بھی بڑا بھاری ہوتا تھا کہ جب اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی، اگر اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا ضرب مارنے کے لیے کہ میں ابھی مارتا ہوں لوہے پر، تو کان میں اذان کی آواز آئی تو بس ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ گیا ہے. سبحان اللہ، مسجد کی طرف آ گیا. یہ جو خیال آتا ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. مسجد کے اندر بلاوا آ جانا بہت بڑی نعمت ہے. مسجد کے اندر جو جب بھی آتا ہے، صبح آئے شام آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے. مسجد میں آنے کے الگ واقعات ہیں، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک سیٹ اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا تو غلام نے کہا ابھی وقت آ گیا نماز کا، ذرا میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. تو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. اندر آ کے جب نماز پڑھ رہا تھا، سیٹ باہر انتظار کر رہا تھا. آواز لگائی کیا بات ہے، تو باہر کیوں نہیں آتا، تو باہر کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ، تجھے کس نے روک رکھا ہے؟ اس نے کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روک رکھا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. اس نے میرا دل ایسا لگا دیا اپنے ساتھ کہ رب کے سامنے اب پکارے ہیں. یہ وہ موقع ہے، یہ تہجد میں تو سب سے بہترین موقع ملتا ہے. تو حسرت پیدا کر لینی چاہیے. تو ایک عمل اس کا یہ تھا کہ وہ یہ اہتمام کیا کرتا تھا نماز کا، اور دوسرا عمل یہ تھا، ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، وہ بھی فوت ہو گئے. کہ ان کا عمل یہ تھا، وہ رات کے آخری پہر میں اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. یہ رات کو آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ وہ سامنے بزرگ کھڑا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تلاوت چل رہی ہے. کہ دل میں اس کے حسرت پیدا ہوتی، یا اللہ میرے اندر بھی ہمت ہوتی میں بھی پڑھ لیتا. سارا دن ہتھوڑے سے لوہا کوٹ کوٹ کر تھک جاتا ہوں، اب اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رات کے اس پہر میں کھڑا ہو جاتا. کاش میں بھی اس طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوا کرتا. تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھ کر فرمایا، یہ ہے وہ حسرت نایاب جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. یہ وہ حسرت ہے، حسرت پیدا کر رہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے. رات پہلے ہی تاریک ہے، مزید رات کو اور تاریک کیا جاتا ہے. وہ رات کا آخری پہر جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کو منایا جاتا، جس کے ذریعے اپنے دن اور رات کو روشن کیا جاتا، اپنی زندگی کو روشن کیا جاتا، اپنی دنیا اور آخرت بن جاتی. اب وہ رات چے جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اس وقت میں جو آخری پہر ہے اللہ کی نافرمانی علی اعلان ببانگے دہل ہوتی ہے. راتوں کو شادیوں کا آخری وقت وہی تہجد کا وہ وقت ہے جس کے اندر ڈھول والے بھی آتے ہیں، جس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. نوجوان اپنے الگ الگ تھلوں پر بیٹھ کے رات ساری بھر آواز آتی رہے گی، ان کے ہاں فلمیں چل رہی ہیں، گندی اور ننگی فلمیں دیکھی جا رہی. وہ وقت جو رب کے سامنے سر جھکانے کا تھا، اللہ کو منانے کا تھا. رب تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر ارشاد فرماتے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں معاف کروں. لیکن یہ بندہ اس وقت جس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے، اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟
غور کر لینا چاہیے ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. یہ راتیں اس لیے نہیں آئیں کہ اس مولا کو ناراض کر دیا جائے, اس موبائل کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے. رات کا وقت, تنہائی کا وقت, آخری وقت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, بس ایک طرف رکھو اپنی تمام جتنی بھی ضروریات اور حاجات ہیں, اب اللہ کے سامنے ذرا کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعت ہی کم از کم پڑھ لے, کم از کم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لے. اس وقت بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے, بشرطے کہ بندہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار تو ہو. تو حسرت تو پیدا کریں اپنے اندر کہ اللہ میری یہ رات ایسے گزر رہی ہے, اپنے اوپر نادم ہو, پشیمان ہو اگر میری رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. کم از کم سو کر ہی گزار دیتا تو بھی اچھا تھا, گناہ تو نہ ہوتا, اللہ کی نافرمانی تو نہ ہوتی. نافرمانی کا بڑا وبال ہے, بڑا وبال ہے. اور پھر اس وقت میں جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ, جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما چکی, جب اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا, اور اس وقت ایک بندہ اللہ کی طرف نہیں, وہ پھر اپنی نافرمانی کی طرف, پھر وہ رب تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کی طرف, پھر وہ گندی اور ننگی فلموں کی طرف, پھر وہ گانے کی طرف, پھر وہ بے حیائی کی طرف, تو پھر اس کی مغفرت کیسے ہوگی کہ یہ بندہ علیران اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اللہ ہر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں مگر علی الاعلان ببانگ دہل نافرمانی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. میں وہ دور آئے گا کہ جب, اب آج وہی دور ہے کہ رات کے وقت میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا, رات کے وقت میں, رات میں نافرمانی کی, اللہ نے پردہ ڈالا, چھپا دیا, صبح اٹھ کر خود دوستوں کو بتاتا ہے کہ رات کو میں یہ حرام کام کر کے آیا ہوں, نعوذ باللہ. یہ ہے علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اللہ نے پردہ ڈالا تھا, اس نے پردہ نہیں رکھا اپنا. تو اور آج حالت کیا ہے کہ ہمارے ساتھ احوال جو ہیں رب کے سامنے آ کر گڑ گڑانے کے ہیں. اگر اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بھی جاری ہو جائے تو کم ہے. ارے رب کے سامنے آ کر گڑ گڑانے کی دیر ہے, آہوزاری کرنے کی دیر ہے, اشک باری دکھانے کی دیر ہے. پھر دیکھو اللہ کی یاری کیسے نصیب ہوتی ہے. کوئی کسی حالت میں بھی ہے, لیکن یہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے, جو بندے کو اللہ کا پیارا بنوا دیتا ہے. یہ وہ وقت ہے جو بندے کا اللہ سے ایسا تعلق کہ یہ کسی اذان کی آواز پر نہیں, ہاں یہ صرف دل کی آواز پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ اب تمنا ہے ایسی جگہ کہیں کوئی ہوتی. ہاں یہ شعر ہے, اب تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھا ہوتا یاد ان کی دل نشیں ہوتی. یہ رات کا تہجد کا وقت, رات کا آخری پہر, جس وقت ہر چیز پر سناٹا طاری ہے, ہر چیز ایک طرف, لوگ سوئے ہوئے, کوئی دوسری دنیا میں مصروف, لیکن یہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اس وقت اللہ اس بندے سے اسی لیے خوش ہوتے ہیں کہ ساری دنیا مجھ سے غافل, لیکن پھر بھی یہ مجھ سے غافل نہیں ہے. تو ہمیں تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے, ہمیں تو آگے بڑھنا ہے, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. 1 دن 2 دن 3 دن کوشش کرے, چلو مستقل عادت نہیں تو جس دن آنکھ کھل جائے اس دن تو کھڑا ہو جائے, جس دن آنکھ کھل جائے اس دن تو اللہ کے سامنے آ جائے. ایسے نوجوانوں سے واقف, دنیا دار بظاہر نظر آتے ہیں, بہت کمانے والے, پیسہ ہی پیسہ, لیکن تہجد کی نماز کے وقت وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تہجد سے فجر کی نماز, فجر سے لے کر اشراق تک مسجد کے اندر معمول اپنے رب کو راضی کرنے کا. اس کے بعد اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راضی کر کے پھر نکلتے ہیں, پھر اپنے دنیا کے کاموں میں چلتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, میں اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے, اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنا چاہیے. اس لیے اول نمبر پر یہ کہ رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کم از کم عرض کر رہا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ نہیں کر سکتے تو جس وقت آنکھ کھل گئی تو پھر یہ وقت جانے نہ دو. آنکھ کھل گئی تو پھر نہیں کہ دوبارہ کروٹ لی, دوسری طرف آنکھ کر کے پھر سو گئے, نہیں. اب اس وقت کو غنیمت سمجھ کر دعا ہی کر لو, دعا ہی کر لے, اللہ سے معافی ہی مانگ لے, اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لے. جو حدیث شریف بارہا عرض کرتا رہا, 3 کلمہ 4 کلمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو استغفار ہی کر لے, پہلو ہی بدل لے. استغفار آج اللہ سے معافی مانگیے, کل 2 4 6 دن میں اللہ کھڑے ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن یہ چیز اتنی ذہن میں آنی چاہیے کہ آنکھ رات کو کھلے خود بخود آٹومیٹک وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے. وہ حدیث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنی تھی کہ آپ نے فرمایا ایسے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, بڑا موقع ہے, چلو میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. ایسا ہو, یہ ذہن میں جب آئے تو بس اللہ کا مہمان آیا, اب یہ جائے نہیں, اب اس مہمان کی مہمان نوازی ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر سو جاؤں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
لیکن مانگے تو صحیح کچھ، رابطہ تو اللہ سے قائم کرے، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی نوازشات کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں کیا ہوتی ہیں۔ اب صرف بات اتنی ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ جب بندہ کر لیتا ہے اللہ کی رحمت بندے کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے۔ مولا کریم موسم سرما کی یا اللہ چھوٹے دنوں اور لمبی راتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تہجد گزار لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین روزہ رکھنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، تمام اعضاء اور تمام اعتبار سے ہم سب کو مکمل صحت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہر قسم کی یا الہ العالمین بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، اس طرح ڈینگی کا مرض پھیلا ہوا ہے، یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کا جو جو علاج چل رہا ہے اسی میں شفا رکھ دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے جتنے اعزا اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے یا اللہ دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اور جن کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، ہمارے والدین کو ہم سے خوش فرما دے، ان کی ہر تکلیف بیماری پریشانی دکھ درد دور فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین گھروں میں بھی یا اللہ دین کو زندہ فرما یا اللہ، گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا یا اللہ، گھروں کے اندر بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو یا اللہ جو میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں یا اللہ اور والد بیٹا ہے یا اللہ، سب کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون بنا دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دیجئے۔ مولا کریم سنتوں کو زندہ فرما یا اللہ، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم خاص کرم فرما دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں ہمیں قبول فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو کفریہ طاقتیں یا اللہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کو پر الٹ دیجئے یا اللہ، اہل فلسطین کی خصوصی مدد فرما، اہل غزہ کی خصوصی مدد فرما یا اللہ، اب بھی وہاں شہادتوں کا سلسلہ جاری۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین صہیونی اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما یا اللہ، ان کو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یا اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما یا اللہ، ان کی ٹیکنالوجی کو خود ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا، ان کو آپس میں لڑوا دیجئے اللہ، ان کے آپس کے اندر اختلافات پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اہل فلسطین مجاہدین کو یا اللہ خوب استقامت عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین مسجد اقصی کو جلد از جلد یہودیوں کی چنگل سے آزاد فرما یا اللہ، یا الہ العالمین وہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند فرماتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اہل پاکستان
یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما مولا کریم الہ العالمین۔ جو ملک دشمن طاقتیں اس ملک کے اندر آپس میں لڑائی اور آپس کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں کو بھی ختم فرما اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، بعض جنہوں نے حج کے لیے درخواست دے رکھی ہے بیمار ہو گئے، وہ دعاؤں کے لیے بار بار کہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے گھروں میں پریشانی ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا۔ یا اللہ سب کی ضروریات سے آپ بخوبی واقف ہیں، سب کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ رحیم القلب رقیق القلب یا اللہ رحیم المزاج بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔